ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے، آرزوئے مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ کیا کرے تیری جنت کا رضوان، کیا کرے تیری جنت کا رضوان، جس میں حضرت کا روضہ نہیں ہے۔ آرزوئے مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ جب در خلد پہ ٹھہرے حضرت، جب در خلد پہ ٹھہرے حضرت، جب چلے عرش سے شائع والا، جب چلے عرش سے شائع والا، جوش الفت ٹھہرو ٹھہرو بھی یا محمد، ٹھہرو
سعادہ یہ دونوں جہاں میں میرا پیار کوئی نہیں ہے اے سمیع اب تو یہی تمنا دیکھ لوں کاش میں بھی مدینہ اب دعا خواب نہ لو کہ کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور تمہیں مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیزوں اور دوستو، یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے سلسلے میں، اور اس سلسلے کی خوشیوں میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے اور ہم لوگوں کا بھی نام غلامان رسول اور عاشقان رسول میں اللہ کے دربار میں شمار کر لیا جائے، اس تمنا، طلب اور تڑپ کے اندر پتہ نہیں کتنا مجمع کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے، اور کتنی عورتیں اس موقع پر یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر میرے پیر و مرشد الحاج حافظ محمد سمیر صاحب قادری چشتی صابری مدثر علی کے خلیفہ خاص حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب قاسمی قادری چشتی صابری مدثر علی فیض آباد اور لکھنؤ کے پاس سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور یہ اجلاس اس لیے منعقد کیا گیا کہ ہم لوگ سیرت النبی کے جلسے تو ہر جگہ منعقد ہوتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں میلاد النبی کا جلسہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا۔ اس لیے یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جتنی عورتیں خانقاہ کے اندر ہیں اور جتنے احباب نیچے یا ادھر آزو بازو ہیں، ان تمام سے میں اس بات کی دردمندانہ اپیل کروں گا کہ عشق رسول کے حاصل کرنے کے لیے میلاد النبی کا یہ جشن ہو رہا ہے، اس لیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنے کان سے نہ سنے بلکہ اپنے پورے جسم کو کان بنا لے کہ ہمارا ہاتھ بھی سن رہا ہو، ہمارا پیر بھی سن رہا ہو، ہماری آنکھ بھی سن رہی ہو، ہمارا دل بھی سن رہا ہو، ہماری زبان بھی سن رہی ہو، پورا کا پورا جسم ایسے متوجہ کر دے کہ دیکھیں تو عشق رسول کو، میلاد النبی کو سنے تو عشق رسول کو، میلاد النبی کو، اور کوئی جذبہ تصور قلب و ظاہر و باطن میں ہو تو صرف میلاد النبی ہو، اس کے علاوہ کوئی تصور نہ ہو۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا جشن ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جشن منایا جاتا ہے، تاکہ سیرت النبی کے جلسے سے جیسے سیرت پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے، ایسے جشن میلاد النبی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور تعلق قلب کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان جلسوں کو ایسے مت سمجھیں جو عمومی جلسے ہوتے ہیں، خانقاہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی روحانیت ہوتی ہے، بہت سے بزرگوں کی توجہات ہوتی ہے، اللہ والوں کی دعائیں اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور سلسلے کے سارے بزرگوں کی روحانیت کام کرتی ہے، اور پتہ نہیں یہ چند گھنٹے اس رات کے اندھیرے میں ان نوجوانوں کا، ان معصوم بچوں کا، ان عورتوں کا، میری بیٹیوں بہنوں کا رات میں جاگنا اور ہماتن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلقے بگوش ہو کر ساری باتوں کا سننا اور اپنے اندر میں عشق رسول کی طرف کے پیدا کرنے کی بے چینی کا اپنے اندر پیدا کرنا، اگر یہ اللہ کے پاس میں قابل قبول ہو جائے تو یوسف علیہ السلام کی خریدی کے لیے مصر کے بازار میں بڑھیا پہنچتی ہے، ارے وہ کچھ لے کر پہنچتی ہے، لیکن آج کی رات کے صدقے میں اللہ سے ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہماری اسی طاقت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جتنے بچے، جتنے بڑے، جتنے پڑھے لکھے، جتنے ان پڑھ، جتنے دیہاتی، جتنے شہری، جتنے چھوٹے، جتنے بزرگ، جتنی مرد، جتنے عورتیں اور جتنے بچے اور جتنے معصوم، ان کی طرف کو دیکھ کر ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلامان رسول میں شامل فرما لے۔ آمین۔ اگر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں قابل قبول ہو گئی تو پھر میرے دوست بزرگوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمرہ انشاءاللہ میں حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ان جلسوں کے اندر ایسا نہ سمجھے کہ بس جیسے اور تقاریر ہوتی ہیں اور بیانات ہوتے ہیں اور جگہ ہم پہنچتے ہیں، نہیں میرے دوست بزرگوں، یہاں پر تو طلب اور طلب کے ساتھ میں ہم غلامان رسول ہیں، ہمیں غلامی کا ثبوت دینا پڑے گا، بیٹھنے میں، سننے میں، کہنے میں ہماری ہر ادا کے ذریعے سے غلامان رسول کا اظہار ہو رہا ہو۔ ہم اپنے آپ کو یہاں پر غلام بنا کر بیٹھے بٹھائے، جیسے کسی اللہ والے نے غلام کو خریدا، پوچھا تیرا نام کیا؟ مالک جو نام رکھ دے وہ، تو کیا کھائے گا؟ جو مالک کھلائے گا وہ کھاؤں گا۔ کیا پہنے گا؟ مالک جو کھلائے گا، جو پہنائے گا پہنوں گا۔ کہاں سوئے گا؟ جہاں مالک سلائے گا سو جاؤں گا۔ کیا کیسے کب سوئے گا؟ جب سونے کا حکم دے گا سو جاؤں گا۔ کب اٹھے گا؟ مالک جب اٹھائے گا اس وقت اٹھ جاؤں گا۔ میرے دوستو، وہ دنیا کے مالک کا غلام ہے، ہم غلام مصطفیٰ بننا چاہ رہے ہیں تو پوری توجہ ہماری یہ ہو کہ ہم غلام مصطفیٰ بن جائیں، اس کے لیے ہماری ہر ادا سے غلامی کا اظہار ہو رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا تھا۔ ایک بات تو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ یہ تین چیزیں ہیں، جیسے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ آج شریعت کے بعد طریقت کو آدمی بھلا دیا اور اس سے آگے بڑھنے کی تمنا نہیں رہی، حالانکہ 4 درجات ہیں۔ شریعت پر آدمی چلتے ہوئے طریقت پر پہنچے، طریقت سے آگے بڑھتے معرفت پر پہنچے، اور معرفت سے آگے بڑھتے ہوئے حقیقت پر پہنچے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ درجات ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، اور تقریباً یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے غلامان رسول کا ہے، یہ لوگ تو سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ اپنے نور کے فیض اور پرتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی۔ ساری مخلوقات میں پہلی تخلیق آقا نامدار صافی کوثر شافی محشر
تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. باقی ساری مخلوقات بعد میں پیدا کی گئی. ساری کائنات کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. لوح قلم عرش کرسی جبرائیل میکائیل فرشتے زمین آسمان چاند سورج ساری کی ساری چیزیں شجر حجر سمندر پہاڑ جتنی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں سوچتے چلے جائیے تمام کی تمام مخلوقات یہ بعد میں پیدا کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے اپنے نور کے فیض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بلکہ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور پھر آپ کے نور کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب خاص میں رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا دیدار اللہ فرما رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی توجہ اللہ کے نور کی طرف متوجہ ہے. قرب خاص میں رکھ کر وہ تجلیات سے منزہ اور مزنفر کر دیا کہ اس کے بعد میں میرے دوست بزرگوں کسی اور مخلوق کے معیار کے پیدا ہونے کا کوئی سوال نہیں. ہزاروں سال تک قرب خاص میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی تجلی میں اضافہ ہی کرتا چلا گیا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا تو ہم سب جانتے ہیں کہ بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو منتقل کرتا رہا. اور پھر سب سے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ان کی پیشانی کے اندر یہ نور چمکتا رہا. دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے حسن تھا اور ایسا حسن تھا کہ مصر کی عورتیں جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھی تو پھل کے کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. لیکن ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے اور آپ کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد محترم عبداللہ کی پیشانی مبارک کے اندر رکھا تو پھر ایسا نورانی و چمکدار تھا. یوسف کو سے حسن ملا تھا یہاں پر حسن بھی تھا اور نور بھی تھا اس لیے سے ہر ایک متاثر ہو جاتا تھا. جب حضرت عبداللہ کہیں سے گزرتے زنان قریش کی یہ تمنا ہوتی کہ کاش حضرت عبداللہ کا نکاح مجھ سے ہو جائے کاش کہ میرا کسی طرح سے تعلق عبداللہ سے ہو جائے. یہ شخص جس کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اونچا بلند اور بالا فرما دیا تھا کہ جب عبد المطلب نے اس بات کی منت مانی تھی کہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا واقعہ تفصیلی حضرت عبداللہ کا نام نکلا لیکن 100 اونٹوں کے بدلے میں عبداللہ کو بچا لیا گیا. تو جیسے ہزاروں سال سے چھپے ہوئے آب زمزم کو عبد المطلب کے ہاتھوں سے اللہ نے ظاہر فرمایا ایسے ہی حضرت عبداللہ کو جب بچا لیا گیا تو پورے حجاز کے اندر آپ کی شہادت آپ کے مقام اور مرتبے کا بول بالا ہونے لگا. لوگوں کے دلوں میں تمنا پیدا ہونے لگی کہ عبداللہ کیا مقام اور مرتبے والا آدمی ہے اور اس نورانیت سے ہر ایک متاثر ہونے لگے. عورتیں دیکھ کر اس بات کی خواہش اور تمنا کیا کرتی تھی کہ کاش عبداللہ کی صحبت ہمیں حاصل ہو جائے. جب حضرت آپ کے عبد المطلب آپ کے والد محترم عبداللہ کو لے کر چلے نکاح کے لیے مدینہ جا رہے حضرت آمنہ کے سے رشتہ کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عبداللہ سیر و تفریح کے لیے بہت زیادہ جایا کرتے تھے شکار کھیلنے کے لیے. حضرت فاطمہ کے والد تھے وہب بن مناف یہ بھی اتفاق سے وہاں پر گئے ہوئے تھے. یہودیوں پہ خاص دشمنی تھی اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ حضرت عبداللہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں. تو یہودی ہمیشہ دشمنی میں رہا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح عبداللہ کا خاتمہ کر دیا جائے.
پلان اور پروگرام بنایا کہ جب یہ شکار کے لیے صحرا کے اندر جائیں جہاں پر کوئی نہ ہو تو ہم لوگ مل کر ان کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، قصاص وغیرہ بھی دینا نہیں پڑے گا۔ لہذا اس پلان اور پروگرام کے ساتھ میں حضرت عبداللہ کا پیچھا کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ لوگوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ وہاں پر میرے دوست بزرگوں حضرت آمنہ کے والد بھی دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ جب یہودی لوگ ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کوئی آسمانی ایسی سواریاں ہیں جو ان کا دفاع کر رہی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کا یہ حال دیکھا کہ جب یہودی نے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ان کا دفاع کیا جا رہا ہے تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ میری بیٹی کا نکاح اگر اس شخص سے ہو جائے تو بہت کمال کی بات ہوگی۔ لہٰذا آئے اور پیام رسانی کی بات چیت ہوئی اور حضرت عبداللہ کا نکاح میرے دوست بزرگوں یہاں پر رشتہ طے ہوا اور نکاح کر دیا گیا۔ اور نکاح کے لیے جا رہے ہیں تو یہودی ایک عالم عورت تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، اس نے عبد المطلب سے یہ بات کہی کہ دیکھو عبداللہ کا نکاح ہمارے ساتھ میں کر دینا تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گی اور تحفے کے اندر 100 اونٹ دوں گی۔ لیکن عبد المطلب نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ جب نکاح ہو گیا اس کے 3 دن کے بعد میں وہاں سے واپسی ہوئی تو یہی وہ عورت تھی، جب دیکھ کر انداز کرنے لگی تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ جب جاتے وقت میں تم نے 100 اونٹ کے تحفے کی پیشکش کی تھی اور نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آج تو میری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ عبداللہ دراصل بات یہ نہیں ہے، میں آسمانی کتابوں کی عالمہ ہوں اور دینی علوم کو رکھنے والی ہوں۔ تمہاری پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا، اس نور کی وجہ سے تمہاری قدر و قیمت میرے پاس میں تھی، اب تو یہ نور کہیں اور منتقل ہو چکا ہے۔ اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے بطن مبارک کے اندر منتقل فرمایا۔ اور میرے دوست بزرگوں کیا فیضان تھا نور کا اور کیا نورانیت تھی۔ ہر دیکھنے والا اس بات کو سمجھ جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے اندر جو تذکرے فرمائے ہیں اس کے ظاہر ہونے کا وقت اب آ چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ میں بھی ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ بشری اعتبار سے کسی کو دنیا میں بھیجنا ہو تو مٹی سے انہیں بنایا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات طے فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ولادت مبارکہ کے ذریعے سے دنیا میں بھیجنا ہے، یہ مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ آدمی جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اس انتقال ہونے کے بعد میں وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسد کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ظاہر فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل صلی السلام کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اب ہم اس بات کا ارادہ کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں روانہ فرمائے، ان کی ولادت کا موقع آ رہا ہے، اس لیے جبرائیل فرشتوں کے ساتھ میں جاؤ اور وہاں آج جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارک ہے وہاں کی مٹی لے کر آؤ۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ دنیا والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بشر سمجھے، اس لیے اللہ نے کیا کیا، جبرائیل کو فرشتوں کو بھیج دیا جسد محمدی بنانے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے سے اس درمیان کے حصے کو مٹی باقی نہیں رکھا بلکہ ریاض الجنہ روضۃ من ریاض الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری قبر منبر کے درمیان میں یہ جنت کا باغ ہے، اللہ نے جنت کے باغ کو زمین پر نازل فرما دیا۔ جبرائیل اور فرشتے آئے، یہ تو یوں سمجھے کہ مٹی ہے، نہیں جنت کی حیثیت نورانی ہے، مٹی کی شکل میں نور کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ اللہ نے طے فرما دیا جب جنت کے باغ کو میں یہاں پر روانہ کر دیا اور اس کو واپس نہیں بلاؤں گا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرما دیا کہ میری خبر میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ایک حصہ ہے اور یہ جنت کا ایک باغ ہے، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے جنت کا باغ بنا دیا گیا۔ جو حاجی جاتا ہے اور مدینہ منورہ پہنچتا ہے، ریاض الجنہ کے اندر پہنچتا ہے اور وہاں پر نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے۔
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں روانہ فرمانے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا تو پھر اپنی جنت سے ایک باغ کو اس مدینہ منورہ کی زمین پر روانہ فرما لیا. فرشتے آئے مٹی کے لینے کے لیے. وہاں پر جنت کا باغ تھا اور وہاں سے مٹی کو اٹھایا جو نورانی تھی اور تھوڑی سی دیر دنیا میں رہی تھی. اس لیے وہاں پر جانے کے بعد آب کوثر تسلیم کے پانی سے اسے دھویا گیا اور گوندا گیا. اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جسم کو بنایا گیا. اس طرح سے تجلیات نورانی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا. اب لوگ جو سمجھتے رہیں کہ بشر ہے کہ نور ہے، یہ بات کسی اور موقع کے اوپر تفصیل کے ساتھ میں سمجھائی جائے گی، لیکن یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد نورانی کے بنانے کے لیے جس مٹی کو لیا گیا تھا وہ مٹی زمین کی نہیں تھی، وہ جنت کا باغ تھا. جنت کی ہر چیز نورانی تھی. اس نورانیت میں اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے آب تسلیم آب کوثر کے ذریعے سے اس مٹی کو گوندا گیا. اس نورانی چیز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کی تخلیق فرمائی. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں روانہ فرمایا گیا، میرے دوستو سیرت النبی کے جلسوں کے ساتھ میں اس امت کے اندر عشق رسول پیدا کرنے کے لیے میلاد النبی کے جلسے ضروری ہے تاکہ عشق رسول پیدا ہو جائے. اور عشق رسول کی امت ہی نہیں بناتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا اس کی اہمیت کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ اگر میرے دوستو بصیرت کی نگاہ کسی کو مل جائے اور تاریخ اسلام اس سے پہلے کی تاریخ پر آدمی نگاہ ڈالتا چلا جائے تو پھر وہ نورانی دروازے کھلتے چلے جائیں گے جس پر آدمی عش عش کرتا رہ جائے گا. سب جانتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ عرب کا یہ مشہور دستور تھا کہ کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بعض وقت میں مائیں روتی رہتی کہ ہائے کیا ہو رہا ہے، ہماری لڑکی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. تو تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے بھی ملتے ہیں جس کے اندر ماں نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی پر لڑکی پیدا ہونے پر پڑوس کے گھر میں بھیج دیا اور پرورش پانے لگی. اور جب بڑی ہوئی تو جب واضح کیا کہ لڑکی آپ کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی سخت پتھر دل باپ اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو لے جاتا. بچی ابو ابو کرتی رہتی لیکن اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کر ڈالتا. ابھی زندہ ہے سمجھے پتھر سے کچل کر واپس آ جاتا. لڑکی کو رکھنا گوارا نہیں تھا. یہ ظلم و زیادتی عرب کے اندر مشہور تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تاریخ عرب میں وہ پہلا سال ہے. سنیے عشق رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر کتنا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیسے اپنے نظام کے اندر تبدیلی لاتے ہیں کہ وہ سال اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے. تاریخ عرب کے اندر وہ پہلا سال ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کہ اب جتنی بھی اولادیں اس زمین عرب پر ہوں گی کسی کو لڑکی پیدا نہیں ہوں گی. اس سال پورے لڑکے پیدا ہوں گے تاکہ ظلم و بربریت کا معاملہ آپ کی آمد کی خوشی میں ساری انسانیت کو میسر آ جائے. آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اس سال میں دوستوں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لڑکوں کو پیدا فرمایا تاکہ ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جو ہوتی ہے میرے دوستو یہ معمول تھا کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں تھی. ارے آپ کی ولادت مبارکہ کا جشن آپ کے ماننے والے تو قیامت تک مناتے ہی رہیں گے، لیکن اللہ نے ایسے انتظام فرما دیا کہ اس حجاز کے ہر گھر میں جہاں لڑکا پیدا ہوتا تو ولادت مبارکہ کی خوشیاں منائی جاتی. ہمارے گھر بھی لڑکا پیدا ہوا ہے، ورنہ عورتیں اس بات سے ڈری نہیں ہوتی کہ کہیں لڑکی پیدا ہو جائے تو زندہ درگور نہ کر دی جائے. ولادت مبارکہ کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لڑکوں کو اس علاقے کے اندر جنم دینا شروع فرما دیا. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی آپ کی پیدائش سے اس طرح سے عرب کے
صاحب کو منانا گویا میرے دوست اس کا اہتمام شروع ہو گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی واقعات بڑے تفصیلی ہیں اور ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. مجھے تو اشاروں میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے. اصل تو مولانا مفتی صاحب تشریف لائے، ان کے بیان سے ہم سب کو مستفید ہونا ہے. میرے عزیز اور دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، کیا ہوا؟ دنیا میں زلزلہ آ گیا. پریشان ہو گئے لوگ. اور روم اور فارس کی حکومتیں اپنی اپنی جگہ پر تہنا شروع ہو گئی اور کسرا کے محل کے اندر وہ زلزلہ آ گیا جس سے اس کے 14 کمورے گر گئے اور لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ فلاں جگہ کا پانی خشک ہو گیا، اور لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ دنیا میں آخر کیا چیز نمودار ہو گئی کہ حالات میں تبدیلی آ گئی. بادشاہ وقت نے اپنے سارے لوگوں کو بلایا اور معلوم کیا کہ بھائی رات میں میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے، اور یہ محل جو اتنا مضبوط اور اس کے اندر بڑا زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کمورے گر گئے اور سارے حالات رونما ہو رہے، آخر بات کیا ہے؟ سب پریشان ہیں اور وقت کی حکومت مشورہ کر رہی ہے کہ بات کیا ہو گئی اور یہ سب نمایاں تبدیلی کیوں آ رہی ہے. جب معلومات کرنے لگے تو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس محل کے اندر زلزلہ آیا ہے، جس کے 14 کمورے گر چکے ہیں. اور اس کی علامت یہ ہے اتنے عرصے کے بعد میں وہ حکومت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے قبضے میں چلی جائے گی. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر یہ حکومت عثمان غنی کے خزانہ ہاتھ میں آتی ہے. میرے دوست بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اس وقت کے مشہور محل میں زلزلہ آنا اور وہاں کے کمورے گرنا، وقت کے بادشاہ کو بے چینو کر دینا اور سارے لوگوں کا جمع ہونا، ہر طرف اس بات کا چرچا ہو جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور ہر ایک کو اس بات کا خدشہ لگا ہوا ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہ تھاما جائے گا تو آگے ہماری نجات اور ہدایت کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی دنیا میں ایسے واقعات کو ظہور میں لانا شروع فرما دیا جس کی وجہ سے بڑی بڑی طاقتیں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر دنیا میں کون سا عجیب واقعہ ہوا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، میرے عزیز اور دوستو، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم عرصے کے اندر آپ کے والدہ محترمہ کو آپ سے جدا فرما دیا. مدینہ منورہ جا کر آپ کی والدہ محترمہ واپس آ رہی ہیں اور درمیان میں ایک مقام پر گویا آپ کی والدہ محترمہ کا آخری وقت آیا. غالباً نام اس مقام کا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک ساتھ میں باندھی ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ ہیں. آپ کی عمر ابھی بہت تھوڑی سی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں اور بار بار ماں کے چہروں کو دیکھتے ہیں کہ میری شفیق ماں آج مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے. تھوڑا سا وقت گزرتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہاں سے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جو باندھی وہاں پر تھی اس کے ساتھ میں واپس تشریف لاتے ہیں. اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، اب یہاں ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور اس کے بعد میں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا انتظام گویا عبد المطلب چلانے لگے. ظاہری اعتبار سے جو سہارے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو ختم فرما دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا انتظام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راست اپنے دست قدرت سے چلانے کا انتظام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا سب اس بات کو جانتی ہے
کہ دائی حلیمہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا گیا، وہاں پر آپ کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں دائی حلیمہ نے آپ کو واپس فرمایا اور یہاں پر لا کر دے دی، اور بہت سے انعامات کو لے کر واپس بھی۔ آپ کے دادا میرے دوست بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح نگہداشت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہر اعتبار سے سکھ پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ جب کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھتے، آپ سردار تھے اور وہاں بیٹھتے تو آپ کے مسند پر جا کر کوئی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے اندر آپ کے مسند پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے اور اپنے اس بچے کو قریب کرتے اور دعائیں دیتے اور کہتے کہ میرا بیٹا بڑا سردار بنے گا، آگے چل کر میرا نام نکالے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا کے اندر حضرت اپنے دادا کے پاس میں جاتے، آپ کے دادا بہت خوش ہوا کرتے، اور جب دادا کے بھی وصال کا وقت آیا اور اس دنیا سے جانے لگے، میرے عزیز اور دوستو بڑا ہی غمگین ماحول تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اپنے دادا کی طرف دیکھا کرتے، اور دادا بھی شفقت بھری نگاہیں دیکھتے اور اپنے گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے اپنے مختلف بچوں پر نگاہ دوڑائی، اور اس کے بعد میں ابو طالب کے میرے دوست بزرگوں حوالے فرمایا، اور وہاں سے اب کی تربیت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر ساری انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنی تھی۔ اس لیے میرے دوستو ایک دور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی شکل میں آسمانی دنیا کے اندر آپ کو رکھا، اور وہاں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں روانہ فرمایا، اور 40 سال آپ کی زندگی انسانیت کے سامنے رکھی، اور 40 سالہ زندگی کے بعد میں پھر وہ دور آیا جس کو میرے بھائیوں دوستو نبوت کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک دور تو آپ کا وہ دور جو آسمانی دنیا کا دور ہے، اور اس کے بعد دوسرا دور آپ کی پیدائش کے بعد کا دور ہے، اور تیسرا دور آپ کی نبوت کے بعد کا دور ہے۔ یہ 3 دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے بڑے ہوتے چلے گئے، ایک موقع ایسا آیا، غالباً کم بیش 7 سال کی عمر آپ کی تھی، اور آپ کی آنکھوں کے اندر درد ہوا اور آنکھ کی تکلیف ہوئی، تو آپ کے سرپرست لے کر آگے پہنچے ایک راہب کے پاس میں علاج کے لیے۔ وہ اپنی عبادت خانے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جب آواز دی گئی تو اندر ہی رہا، باہر نہیں نکلا۔ کچھ دیر کے اندر کیا دیکھتے اس کے کلیسا کے اندر، اس کے مذہبی عبادت خانے کے اندر زلزلہ سا گئے، ہلنے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا دروازہ کھول کر باہر آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، میرے اس کلیسا کے اندر، میری عبادت خانے کے اندر زلزلہ آ گیا۔ دیکھتا ہے تو باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اپنی آسمانی کتابوں کو نکال کر لایا اور کہا کہ آخر کیا بات ہے، اس بچے کو یہاں پر کیوں لائے ہو؟ کہا کہ آج میں درد اس کے علاج کے لیے لایا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا علاج میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے لعاب ذہن کو لے کر ان کے آنکھ میں لگا دو، ان کا علاج خود ہو جائے گا۔ ان کی حفاظت کرنا کہ ان کے آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں اور یہ خاتم النبیین بننے والے ہیں۔ وقت کا عبادت کرنے والا راہب اپنے کلیسا کو، اپنے عبادت خانے کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے لعاب ذہن کو ان میں آنکھ میں لگا دیا جائے تو پھر ان کی بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ آپ کے سرپرست اسی طرح لعاب ذہن کو لیتے ہیں اور آپ کے آنکھ میں لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دیتے ہیں، آنکھیں بہتر سے بہتر ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں شفایاب ہونے کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو ابتدائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ رحمتوں اور برکتوں معاملہ فرمایا کہ جس کو دنیا دیکھ کر عش کرتی رہی۔ اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے پہنچنے کے بعد وہ پہلی وحی نازل ہوئی جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم علم بالقلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو نازل فرما کر گویا اس بات کا اعلان کی اجازت دے دی
کہ ایک دور تو آسمانی و نورانی دور آپ کا گزر چکا، اس کے بعد میں تخلیقی دور آپ کا شروع ہوا، اب نبوت کے اس مقام پر آپ پہنچ گئے، اب اعلان کی اجازت ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اعلان نبوت فرما دیا۔ یہ ابتداء نبوت نہیں ہے بلکہ اعلان نبوت ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور جس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر سارے میرے دوست انسانوں کے درمیان میں وہ اپنی نبوت کی تبلیغ فرماتے رہے۔ تو ایک دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی دور ہے جو آپ کی اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کا دور ہے، اور اس کے بعد کا دوسرا دور آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر نبوت کے اعلان تک کا دور ہے، اور تیسرا دور نبوت کے اعلان کے بعد سے وصال تک کا دور ہے۔ اب یہ دور ختم ہونے کے بعد پھر میرے دوست عالم برزخ کا دور شروع ہوتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارکہ کے ذریعے سے انسانوں کے اعمال کے پیش کرنے کا، اور ان کے بارے میں دیکھ کر خوش ہونے کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری امت کے اعمال کے پیش کرنے کا نظام اللہ نے طے فرما دیا۔ حتیٰ کہ یہ بات فرما دی کہ میرا کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اگر میری قبر کے پاس میں آ کر پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں، اگر کوئی دور سے پڑھتا ہے تو فرشتوں کو اس بات پر اللہ نے متعین فرما دیا کہ میرے پاس اس کا نام، اس کے والد کا نام لے کر درود پہنچاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 رحمتیں اور 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 10 درجات کو بلند فرماتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ایک دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی دور ہے جو آپ کے دنیا میں پیدا فرمانے سے پہلے کا دور ہے، اس کے بعد آپ کی پیدائش نبوت کا ایک دور ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ولادت مبارکہ سے پہلے کا جو دور ہے وہ تخلیقی دور، کہ ساری مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد میں دوسرا دور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جہاں پر ریاض الجنہ ہے، جس کو جنت کا باغ کہا جاتا ہے، وہاں کی مٹی کو نورانی بنا کر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آمنہ کے ذریعے سے دنیا کی طرف روانہ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بچپن سے لے کر وہ 40 سالہ زندگی اس امت کے سامنے، اور 40 سالہ دور کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کے اوپر فائز فرمایا، اور نبوت کے اعلان کے بعد میں امت اور انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے درمیان میں محنت فرماتے رہے، اور امت کو بلاتے رہے، اور امت کو دعوت دیتے رہے، امت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ میرے عزیز اور دوستو، اس امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے والی بن جائے۔ قرآن پاک اور احادیث اس کے اوپر عمیق نگاہ آپ ڈالیں تو قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہیں جس کے اندر اوامر اور نہی ملیں گے کہ احکامات دیے گئے، برائیوں سے روکا گیا، گناہوں سے بچانے کی بات کہی گئی، اور سارے خیر اور شر کی باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ کہیں پر آپ کی آنکھ کا تذکرہ، کہیں آپ کے چاند کا تذکرہ، کہیں آپ کی صورت کا تذکرہ، کہیں آپ کے زلفوں کا تذکرہ، کہیں پر میرے دوست آپ کی قسم کھائی گئی، اور کہیں پر مکے کی قسم کھائی گئی، کہیں پر شہر کی قسم کھائی گئی۔ پتہ نہیں کتنی باتوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ایسا ہے جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے، اور بہت سی حدیث ایسی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اپنے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں فرما دیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھائی جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے میں مقیم ہے، اور شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہے وہاں کی قسم کھائی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی گئی، اور پتہ نہیں کتنی قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا، اور امت کو بتایا کہ میرے نبی کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔
اس لیے میرے عزیز اور دوستو یہ میلاد النبی کے جلسے جو خانقاہوں کا مزاج ہے اور یہاں پر منعقد کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت رسول پر، سیرت نبی پر چلنے والے میلاد النبی کے جلسے کے ذریعے سے عشق رسول اپنے اندر پیدا کریں اور عشق رسول کے ساتھ سیرت مبارکہ پر چلیں گے تو بھی میرے عزیز اور دوستو وہ قرب و تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوگا، جس کے ذریعے سے میرے دوستو اس امتی کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے خانقاہوں کے ذریعے سے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ سیرت مبارکہ پر چلنے کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہ عشق رسول جو ایمان کا راس المال ہے، جس کے بغیر ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر اعمال بھی برابر نہیں ہو سکتے، میرے عزیزوں اور دوستوں اس کے رسول کی ماں کے پیدا کرنے کے لیے میلاد النبی کے جلسے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے جلسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے واقعات کو سنتے ہوئے ہم اپنے قلب کے اندر عشق رسول کے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کوشش کے ساتھ میں یہ مجمع آگے بڑھتا جائے گا۔ اللہ کی ذات سے بات کی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول کی کوئی شمع ہمارے قلب کے اندر ضرور پیدا فرما دیں گے، ورنہ میرے دوستو عشق رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور تعلق کے بغیر ساری زندگی پھیکی ہی پھیکی نظر آئے گی۔ اس لیے یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اس بات کا عزم و ارادہ کرے کہ جہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو گزاریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور طریقے پر چلیں گے، وہیں پر پہلے درجے کی اس بات کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ عشق اور محبت اور تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام کی مشترکہ صفت تھی وہ اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں سہرے کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔